بظاہر یہ تمنا پوری نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا اللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، کوئی آپ کے قدر پر قادر نہ ہو سکے گا۔ تو اگر حضور میدان جنگ میں شہید ہوتے تو اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی لازم آتی، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ البتہ اس شہادت جہلی کی ایک صورت میدان احد میں پائی گئی کہ آپ زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، زخموں سے خون بہا، دندان مبارک، شہید ہوئے۔ تو ایک صورت
شہادت سری کی ایک صورت غزوہ خیبر میں پائی گئی کہ فتح خیبر کے بعد یہودیوں نے دعوت کی اور گوشت کے اندر زہر ملا دیا۔ آپ نے ایک لقمہ اٹھایا اور فرمایا یہ گوشت مجھے خبر دے رہا ہے کہ میرے اندر زہر ملی ہوئی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے زہر ملائی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا، خدا نہ خواستہ آپ مطلبی کاذب ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل ہے۔ یہ شہادت سری کی ایک صورت تھی جو آپ نے لوگ کو تناول فرمایا اور وفات سے پہلے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ میں اس زہر کا اثر اب محسوس کر رہا ہوں جو مجھے خیبر میں تھی۔ میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میری شہرت اس زہر کے اثر سے کٹ رہی ہے۔ تو یہ شہادت سری کی صورت پائی گئی، لیکن اس کا عطا ظہور شہادت حسنی کی صورت میں ہوا کہ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، کئی بار زہر دیا گیا، ایک بار اتنا شدید زہر دیا گیا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر قید کی صورت میں باہر نکلے اور آپ نے اپنے بھائی سید الشہداء امام حسین کو فرمایا کہ اے میرے بھائی جان مجھے کئی دفعہ زہر دی گئی ہے مگر اس دفعہ مجھے بہت سخت زہر دی گئی ہے اور میں اپنے جگر کے ٹکڑے کٹتے ہوئے دیکھ رہا۔ تو یہ شہادت سری کا عقب ظہور تھا، چونکہ حسنین کریمین خلیہ ہیں نبی پاک کا، تصویر ہے رسول پاک کی، اس لیے شہادت سری اور شہادت جاری ان کی صورت میں ظاہر اور تمام کمالات کے اندر امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایک درویش لوگوں سے مانگ رہا تھا، آپ کے دروازے پر آیا، آپ نے اپنے خادم کفر کو فرمایا کہ اے کفر تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ عرض کیا سرکار کے نفقے کے 200 درہم ہیں۔ فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ اسی درویش کو دے دیے اور فرمایا اس وقت ہمارے پاس یہ تھوڑا سا مال تھا، یہ قبول کر لو، اگر زیادہ ہوتا تو ہم زیادہ خدمت کریں۔ ایک دفعہ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، سفر پر گئے، واپسی پر ایک منظر پیش آیا کہ کھانے پینے کا کچھ نہ رہا۔ ایک خیمہ دیکھا، وہاں تشریف لے گئے تو ایک بوڑھی مائی بیٹھی تھی۔ فرمایا آئے بھائی صاحبہ تم ہمیں کچھ پینے کے لیے دے سکتے ہو؟ عرض کرنے لگی حضور یہ بکری کھڑی ہے، آپ اس کا دودھ دو۔ وہ دودھ دو۔ پھر فرمایا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے سکتی ہو؟ عرض کیا یہی بکری ہے، اس کو ذبح کر اور میں ہانڈی چڑھاتی ہوں اور اس کا گوشت آپ کو پیش کرتی ہوں۔ جب یہ حضرات کھانا بھی پی چکے، کھانا بھی کھا چکے تو فرمانے لگے
تو ہمارے پاس مدینے میں آ جانا، ہم آپ کی دل کھول کر مدد کریں گے جس طرح آپ نے دل کھول کر ہماری خدمت کی ہے۔ ارکان کا دور آ گیا، وہ بھائی اور اس کا شوہر کان کے اندر مبتلا ہو گئے۔ مدینہ شریف میں امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بھائی مہنگیاں چن رہی ہے بکری اور بھیڑوں کی تاکہ اس کے ذریعے بیچ کر گزارا چلے۔ امام حسن نے ان کو بلا لیا، فرمایا بھائی صاحب مجھے پہچانتے ہو؟ عرض کیا نہیں حضور نہیں پہچان۔ فرمایا میں تمہیں پہچان گیا، تم وہی خیمے والی ہو جس نے ہمیں بکری کا دودھ بھی پلایا تھا اور گوشت بھی پلایا۔ عرض کیا جی ہاں ہوئی۔ فرمایا اپنے خادم کو کہ 1000 دینار پیش کرو، جن کو 1000 دینار پیش کرو اور 1000 بکریاں خرید کر دیں۔ پھر کہا میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ، وہ بھی آپ کی خدمت کریں۔ ساتھ اپنا خادم بھیجا، امام حسین کی نام پر گئی، وہ بھی پہچان گئے، انہوں نے بھی 1000 دینار اور 1000 بکریاں بھیجی۔ عبداللہ بن جعفر نے بھی اسی طرح خدمت، بلکہ روایت آتے کہ 2000 بکریاں۔ تو وہ بھائی جو چاہے غربت کی حالت میں آئی تھی، بہت بڑی امیر ترین عورت بن کر مدینے سے آئی۔ تو یہ ان حضرات کی شان کریمی تھی، شان وفاداری، شان کریمی کہ اگر یہ حضرات۔ اب شان شہادت کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شہادت گاہ کو بدر عطب بنایا، بدر عطب بنایا اور شہادت دی، اور وہ شہادت جو ہے بہت افضل شہادت ہے، بہت افضل شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ مومنوں کے جان اور مال خدا کے ہو گئے اور اس کے عوض میں جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، کافروں کو قتل کرتے ہیں، خود شہید ہوتے ہیں۔ وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ پر حق ہے، تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے۔ اور جب خدا نے وعدہ کر لیا تو فرمایا کون ہے جس کا وعدہ خدا سے زیادہ سچا ہو؟ فرمایا فاستبشروا، خوشی حاصل کرو، بشارت حاصل کرو اس بیع پر جو تم نے بیع کی ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ سب سے بہترین بیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت دی ہے وہ فوز عظیم ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہادت کا حق ادا کیا، اور آپ کا مقصد کوئی حصول سلطنت نہیں تھا، حکومت کا حصول نہیں تھا، آپ کا مقصد ارادہ رحمت اللہ تھا۔ آپ اپنے مقام بیضا پر خطبے میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا فرمان ہے ادھر تم دیکھو کہ اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، تو اس وقت فرمایا کہ تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا تم دیکھ رہے ہو اس وقت مال فے کو، مال غنیمت کو حلال کیا جا رہا ہے، حدود معطل کی جا رہی ہیں، نماز کو مؤخر کیا جا رہا ہے، احکام شریعہ کو توڑا جا رہا ہے۔ فرمایا مجھ سے زیادہ کوئی شخص نہیں جس کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہو کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اور رسول پاک کی شریعت کے لیے میدان جہاد میں۔ اس خطبے کو سننے والے جہاں آپ کے 72 ساتھی تھے وہاں بھول کر اچھا بھی تھا،
کہ حسین کو کوفے میں نہ آنے دو اور حسین کو مدینے بھی نہ جانے دو، حسین کو گھیر گھار کر کسی غیر آباد جگہ لے جاؤ، پھر ہم تمہیں حکم دیں گے۔ تو آپ نے اپنے سفر کا مقصد واضح فرما دیا کہ یہ سفر جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے اور دین حق کی سربلندی کے لیے۔ بار بار آپ خطبے دیتے رہے اور اپنے سفر کے مقصد کو واضح فرماتے رہے، اور یہ بھی فرماتے رہے کہ اے اہل کوفہ، تمہارے خطوط اور تمہارے قاصد میرے پاس بار بار پہنچے، یا تشریف لائیں اور ہزار لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ آئیں، ہم آپ کے لیے چشم برا ہیں۔ اگر آپ تشریف نہ لائے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا پاک کو شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا احیاء دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لیکن وہ اپنی جان بچا گئے۔ اس قسم کے خطوط، اس قسم کے جب پیغام پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا یہاں سفر کرنے کے لیے، تمہارے پاس ہونے کے۔ 9 محرم جب کہ آپ پیغمبر کربلا میں تھے، عمرو بن سعد اپنے ساتھی کو لے کر آ گیا کہ ہم جنگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 10 محرم کی رات آ رہی ہے، یہ عاشورے کی رات ہے۔ حضرت عباس کو آپ نے تم لوگ اپنے اپنے وطن کو چلے جاؤ، رات کے اندھیرے میں جب یہ صبح کو دیکھیں گے اکیلا حسین ہے تو مجھے شہید کر کے وہ اپنا مقصد حاصل کر گے۔ تو آپ میرے ساتھی تھے، حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوفجہ، زہیر بن قین، حر، تو بعد میں آیا۔ ان ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہم ہرگز یہ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر آج ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا پاک کو کیا مجھے کھائیں گے۔ جب امام حسین پر نازل وقت تھا، ہم اپنی جان بچا کر چلے گئے، یہ ناممکن ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی جان لڑا دے گا اور ان مزدوروں کو فنار بھی کرے گا اور پھر شہید بھی ہوگا، لیکن آپ کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے اور آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ان حضرات کے جذبہ صداقت تھا، جذبہ اخلاص تھا جو انہوں نے پیش کیا، اور پھر عاشورے کے دن جو کچھ ہوا وہ آپ تاریخ کے اوراق میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان حضرات نے دادے کی جہاد دی، بہادری کے کوشش کیے اور پھر خود بھی اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة
کشتی کو
ان کی طہارت پہ آیا تطہیر، گواہ ان کی طہارت پہ آیا تطہیر، گواہ ان کی طہارت پہ آیا تطہیر، نشان ان کی شہادت ہے کربلا کی گلی، 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 سعادت ان کو مسلم ہے دونوں عالم میں، سعادت ان کو مسلم ہے دونوں عالم میں، سعادت ان کو مسلم ہے دونوں عالم میں، غلام ان کے ہیں شاہ و گدا فقیر و غنی، غلام ان کے ہیں شاہ و گدا فقیر و غنی، غلام ان کے ہیں شاہ و گدا فقیر و غنی، غلام ان کے ہیں شاہ و گدا فقیر و غنی، شجاعت انہی کی ہے ضرب المثل زمانے میں، شجاعت ان کی ہے ضرب المثل زمانے، ضرب المثل زمانے میں، ضرب المثل زمانے میں، شجاعت ان کی ہے ضرب المثل زمانے میں، ہاں شجاعت ان کی ہے ضرب المثل زمانے میں، لقب انہی کا ہے شیر خدا لم یزلی، 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 ہاں شیر خدا لم یزلی، ہاں شیر خدا لم یزلی، لقب انہی کا ہے شیر خدا لم یزلی، شجاعت ان کی ہے ضرب المثل زمانے میں، شجاعت ان کی ہے ضرب المثل زمانے میں، ہاں شجاعت ان کی ہے ضرب المثل زمانے میں، لقب انہی کا ہے شیر خدا لم یزلی، 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 سخاوت ان کی خدا کی قسم کے کیا کہنا، سخاوت ان کی خدا کی قسم کے کیا کہنا، سخاوت ان کی خدا کی قسم کے کیا کہنا، سخاوت ان کی خدا کی قسم کے کیا کہنا، نہیں تو ان کی زبان سے نہیں کسی نے سنی، نہیں تو ان کی زبان سے نہیں کسی نے سنی، نہیں تو ان کی زبان سے نہیں کسی نے سنی، نہیں تو ان کی زبان سے نہیں کسی نے سنی، نہیں تو ان کی زبان سے نہیں کسی نے سنی، نہیں جو ان کی زبان سے نہیں کسی نے سنی، نہیں جو ان سے تعلق تو بعد کچھ بھی نہیں، نہیں جو ان سے تعلق تو بعد کچھ بھی نہیں، نہیں جو ان سے تعلق تو بعد کچھ بھی نہیں، ہاں نہیں جو ان سے تعلق
سوا ہے تمام پھولا بھی نہیں جو ان سے تعلق تو بعد کچھ بھی نہیں نہیں جو ان سے تعلق تو بعد کچھ بھی نہیں جو ان سے تعلق تو بعد کچھ بھی نہیں کہ دین ان کے سوا ہے تمام پھولا بھی کہ دین ان کے سوا ہے تمام پھولا بھی کہ دین ان کے سوا ہے تمام پھولا بھی کہ دین ان کے سوا ہے تمام پھولا بھی کہ دین ان کے سوا ہے تمام پھولا بھی رضائے حق ہے رضائے نبی و آل نبی ولائے حق ہے ولائے نبی و آل نبی ولائے حق ہے کوئی پوچھے تو ہم کہہ دیں کہ چاہت ایسی ہوتی ہے کوئی پوچھے تو ہم کہہ دیں کہ چاہت ایسی ہوتی ہے کہ چاہت ایسی ہوتی ہے کوئی پوچھے تو ہم کہہ دیں کہ چاہت ایسی ہوتی ہے کوئی پوچھے تو ہم کہہ دیں کہ چاہت ایسی ہوتی ہے تعشق اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے تعشق اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے محبت ایسی ہوتی ہے تعشق اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے جو کہلاتے ہیں عاشق ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جو کہلاتے ہیں عاشق ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جو کہلاتے ہیں عاشق ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جو کہلاتے ہیں عاشق ان کی حالت ایسی ہوتی ہے محبت کے جو لائق ہے وہ صورت ایسی ہوتی ہے محبت کے جو لائق ہے وہ صورت ایسی ہوتی ہے وہ صورت ایسی ہوتی ہے وہ صورت ایسی ہوتی ہے محبت کے جو لائق ہے وہ
گناہگاروں کی کشتی کی عبادت ایسی ہوتی ہے، گناہگاروں کی کشتی کی عبادت ایسی ہوتی ہے، گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، رہا مشغول یاد حق عبادت ایسی ہوتی ہے، 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 ہاں عبادت ایسی ہوتی ہے، ہاں عبادت ایسی ہوتی ہے، رہا مشغول یاد حق عبادت ایسی ہوتی ہے، رہا مشغول یاد حق عبادت ایسی ہوتی ہے، گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، رہا مشغول یاد حق عبادت ایسی رہے مرضی یہ مولا پر، کٹائے سر مگر راضی رہے مرضی یہ مولا پر، کٹائے سر مگر راضی رہے مرضی یہ مولا پر، کٹائے سر مگر راضی رہے مرضی یہ مولا پر، کٹائے سر مگر راضی رہے مرضی یہ مولا پر، جو حال مصطفیٰ ہے ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے، جو حال مصطفیٰ ہے ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے، جو حال مصطفیٰ ہے ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے، جو حال مصطفیٰ ہے ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے، ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے، ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے، جو حال مصطفیٰ ہے ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے، جو حال مصطفیٰ ہے ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے، قریشی پھر بنی ہاشم حسن کس کا برادر ہو، قریشی پھر بنی ہاشم حسن کس کا برادر ہو، قریشی پھر بنی ہاشم حسن کس کا برادر ہو، ہاں حسن کس کا برادر، ہاں حسن کس کا برادر ہو، نبی نانا شرافت ایسی ہوتی ہے، علی بابا نبی نانا شرافت ہوتی ہے، علی بابا نبی نانا شرافت ایسی ہوتی ہے، ہاں شرافت ایسی ہوتی ہے، ہاں شرافت ایسی ہوتی ہے، علی بابا نبی نانا شرافت ایسی ہوتی ہے، علی بابا نبی نانا
علی بابا ادینارا شرابت ایسی ہوتی ہے چڑھا کرنے پہ عاشق کا سر افراد فرمایا 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 شہیدوں کی جماعت کی امامت ایسی ہوتی ہے شہیدوں کی جماعت کی امامت ایسی ہوتی ہے شہیدوں کی جماعت کی امامت ایسی ہوتی ہے ہاں امامت ایسی ہوتی ہاں کی جماعت کی امامت ایسی ہوتی ہے شہیدوں کی جماعت کی امامت ایسی ہوتی ہے شہیدوں کی جماعت کی امامت ایسی ہوتی ہے ہاں گھر سے سوئے کربلا گھر سے سوئے کربلا سب رو رضا والے چلے گھر سے سوئے کربلا سب رو رضا والے چلے گھر سے سوئے کربلا سب رو رضا والے چلے گھر سے سوئے کربلا سب رو رضا والے چلے گھر سے سوئے کربلا سب رو رضا والے چلے آخری وعدہ وفا آخری وعدہ وفا کرنے وفا والے چلے آخری وعدہ وفا کرنے وفا والے چلے آخری وعدہ وفا کرنے وفا والے چلے تن پہ صدہا زخم ہے زخموں میں جوے خون ہے تن پہ صدہا زخم ہے زخموں میں جوے خون ہے تن پہ صدہا زخم ہے زخموں میں جوے خون ہے تن پہ صدہا زخم ہے زخموں میں جوے خون ہے تن پہ صدہا زخم تن پہ صدہا زخم ہے زخموں میں جوے خون ہے خلد کو اس شان سے خلد کو اس شان سے رنگی کبابا لے چلے خلد کو اس شان سے رنگی کبابا لے چلے خلد کو اس شان سے رنگی کبابا لے چلے خلد کو اس شان سے رنگی کبابا لے چلے خلد کو اس شان سے رنگی کبابا لے چلے طے کیا کس حوصلے سے منزل تسلیم کو 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 راہ حق میں سر کے بل راہ حق میں سر کے بل صدق و صفا والے چلے راہ حق میں سر کے بل صدق و صفا والے چلے راہ حق میں سر کے راہ حق میں سر کے بل صدق و صفا والے چلے راہ حق میں سر کے بل صدق و صفا والے چلے راہ حق میں سر کے بل صدق و صفا والے چلے راہ حق
کو صبا والے چلے صبح عاشورہ کہا حر نے یہ ابن سعد کو صبح عاشورہ کہا حر نے یہ ابن سعد کو صبح عاشورہ کہا حر نے یہ ابن سعد کو صبح عاشورہ کہا حر نے یہ ابن سعد کو صبح عاشورہ کہا حر نے یہ ابن سعد کو اب خدا والوں کی نصرت اب خدا والوں کی نصرت میں خدا والے چلے اب خدا والوں کی نصرت میں خدا والے چلے اب خدا والوں کی نصرت کی طرف مہر و وفا والے چلے قل ہوا حق کی طرف مہر و وفا والے چلے قل ہوا حق کی طرف مہر و وفا والے چلے قل ہوا حق کی طرف مہر و وفا والے چلے جب کیا عزم شہادت شاہ نے آئی نگاہ جب کیا عزم شہادت شاہ نے آئی نگاہ جب کیا عزم شہادت شاہ نے آئی نگاہ بارگاہ کبریا میں بارگاہ کبریا میں کبریا والے چلے 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 جب کیا عزم شہادت شاہ نے آئی نگاہ جب کیا عزم شہادت شاہ نے آئی نگاہ بارگاہ کبریا میں بارگاہ کبریا میں کبریا والے چلے 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 در سے سوئے کربلا سب رو رضا والے چلے آخری وعدہ وفا آخری وعدہ وفا کرنے وفا والے چلے آخری وعدہ وفا کرنے وفا والے چلے آخری وعدہ وفا کرنے وفا والے چلے گھر سے سوئے کربلا سب رو رضا والے چلے الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bu cisme sahibi bırakmak, zubanlıkken hatta işaret sağ
آمین اللہ. برحمتك يا